ہمیں بھی 24 گھنٹے کا روزہ ملا، افطاری کر کے آنکھ لگی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ شروع ہو گیا جو پہلا ہوتا تھا۔ تو ہمارا بھی ایسے ہی ہوا۔ تو ایک صحابی ہیں قیس بن سرمہ، وہ آئے، مزدور تھے، افطاری کا سامان نہیں تھا، بیوی گئی سامان لینے، ان کی آنکھ لگ گئی، ان کو آنے میں دیر ہو گئی، سورج چھپ گیا، دیکھا تو سوئے پڑے، کہا ہائے ابن سرمہ مارا گیا۔ کیا ہوا؟ کہ روزہ شروع ہو گیا۔ روزہ شروع ہو گیا کہاں؟ تو وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے، اور ایک روایت میں تھا نماز پڑھنے گیا، گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بہت غمگین ہوئے، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، چل میرے محبوب تیری امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ، سحری تک کھاؤ۔ تو اللہ نے ہمیں سحری عطا فرمایا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کے کھانے کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر برکتیں رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سحری کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ تو عام طور پر 2-4 کھجوریں، ایک گلاس پانی، بس آپ کی سحری ہو جاتی ہے۔ اور آپ افطار بھی ایسے ہی فرماتے تھے کہ صحابی فرماتے ہیں آپ ایسے بیٹھے ہوتے، آپ کے ہاتھ میں کھجور ہوتی تھی، ایسے کھجور لے کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک صحابی ٹیلے پہ چڑھا ہوتا تھا یا کسی مکان کی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، اور اس کو امر تھا بھائی سورج کو دیکھتے رہنا، آپ کھجور آپ کیسے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ جو ہی وہ کہتا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، تو آپ فوراً کھجور منہ میں لیتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے تھے۔ آپ نے پانی پہ افطار کیا ہے، آپ نے دودھ پہ افطار کیا ہے، آپ نے کھجور پہ افطار کیا ہے، آپ نے ستو بھی پیا ہے، اور سحری میں آپ نے روٹی بھی کھائی ہے، کھجور بھی کھائی ہے، دودھ بھی پیا ہے، زیتون کے ساتھ بھی لیا ہے، زیتون اور روٹی کے ساتھ آپ نے افطاری بھی فرمائی، افطاری کی دعوت میں بھی شرکت فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ نے افطاری کی دعوت کی، صحابہ کی، آپ تشریف لے گئے، افطاری کرانا میرے نبی کی سنت طریقہ چلا رہا ہے۔ سعد بن عبادہ نے افطاری کی تو آپ اس میں تشریف لے گئے، تو وہاں زیتون، جو کی تازہ روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمایا۔ ایک عجب واقعہ بھی ہوا وہاں، تو وہ یہ ٹائم تو تھا نہیں کہ بھائی ٹائم ہو گیا ہے، تو وہ سورج کو دیکھتے تھے، اور جب بادل ہوتے تھے تو اندازہ کرتے تھے۔ تو میرے نبی کی موجودگی میں ہوا کہ سب نے خیال کیا سورج غروب ہو گیا، سب نے کھا لیا، تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا، تو پھر سب نے اس روزے کی شوال میں جا کر قضا کی۔ پورے مدینے سے یہ کام ہوا کہ وہ سورج کی موجودگی میں روزہ کھول لیا، جب بادل ہٹے تو پتہ چلا سورج تو بھی کھڑا ہوا ہے۔ اب ہفتے کو جاتے تھے قبا، ہر ہفتے کو اشراق وہاں پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں 17 رمضان، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے، 17 رمضان آپ قبا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں مسجد میں قیام فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لاتے تھے۔ اور آخری اشراف اعتکاف، ایک پورا مہینہ اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد 10 دن اعتکاف کیا، اور جس رمضان کے بعد آپ اللہ کے پاس گئے اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا، 20 دن۔ ایک دفعہ اعتکاف آپ نے اٹھا دیا، ایسے ہوا کہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بھی، آپ کے لیے خیمہ لگتا تھا، چھوٹا سا خیمہ تھا، اس میں چارپائی ہوتی تھی، اس پر بستر ہوتا تھا، اور کبھی آپ مغرب عشاء کے درمیان نہاتے بھی تھے، چونکہ گرمیوں کا رمضان پایا نا، سارا آپ نے گرمیوں کا رمضان پایا، تو آپ اپنے اوپر پانی ڈلواتے تھے، اور کبھی یوں لیٹ جاتے اور سر آپ کا کھڑکی میں چلا جاتا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا سر دھو کے کنگھی فرماتی، تیل لگاتی کنگھی فرماتی۔ آپ پیشاب استنجے کے لیے گھر تشریف جاتے، لیکن سحری و افطاری اعتکاف کی حالت میں آپ نے گھر نہیں کی، بلکہ مسجد میں آ کے نوش فرماتے تھے۔ تو حضرت صفیہ کی دیکھا دیکھی 2 اور ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگا لیے، تو پھر آپ نے اپنا اعتکاف موقوف کر دیا کہ وہ ایک گھر کا ماحول بن گیا، اور اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے خلوت اور تنہائی، خلوت اور تنہائی، تاکہ اللہ سے آدمی کھل کے بات کر سکے۔ تو پھر آپ نے وہ اعتکاف شوال میں 10 دن اس کے آپ نے پورے فرمائے۔ تو آخری عشرے میں آپ اعتکاف کا آپ کا معمول تھا۔ اور ایک چیز آپ نے ہمیں دی، تراویح کی نماز، 3 دن آپ نے نماز پڑھائی، اور چوتھے دن مسجد بھر گئی، باہر بھی جگہ نہ ملی، تو آپ آئے ہی نہیں، سحری تک لوگ بیٹھے رہے۔ تو آپ سحری کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے آئے ہوئے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے ڈر لگا کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، تکلیف سے بچانے کے لیے نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ 5-5 6-6 کی ٹولیاں بنا کر قرآن سنتے تھے، اور کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں، اور رکعات متعین نہیں تھی، کوئی 10 پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے۔ صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ سارے مختلف ایسے پڑھتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پھر کبھی ان سب کو میں جمع کروں گا، سب کو جمع کر کے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور آپ نے 20 تراویح باقاعدہ قرآن کے پورے ختم کے ساتھ اس کو آپ نے شروع فرمایا۔ اور
ادھر عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کا امام مقرر فرمایا کہ وہ ان کو تراویح پڑھائیں اور اس میں قرآن سنائیں. یہ جو